یار جماعت اسلامی، میں خود جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، میں خود نہیں ہوں جماعت اسلامی کا، لیکن مینجمنٹ کے لحاظ سے جماعت اسلامی جیسی کوئی جماعت ہے نہیں. جو مینجمنٹ ہے، جو ان کو جو، اور میں ووٹ بھی نہیں دیا میں نے اب تک کبھی جماعت اسلامی کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ یہ نہ کہیں کہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی خوبیاں جماعت اسلامی کی ایسی ہیں جو دیگر جماعتوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں. مینجمنٹ ہے، 1 روپے کی کرپشن نہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا جماعت اسلامی میں. پھر ان کے رفاہی کام بہت زیادہ ہیں. جماعت اسلامی کا اسکول ہے عثمان پبلک اسکول، اس جیسا خاندانی اسکول اب تک پورے پاکستان میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے. جماعت اسلامی کی ایک مزید خاصیت یہ ہے، جب بھی یونیورسٹیوں میں ویمن ڈے منایا جاتا ہے، بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے، یہ حیا ڈے مناتے ہیں. تو یونیورسٹیوں میں کوئی ان کے مقابلے میں، لبرل لوگوں کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، آزاد چھوڑا ہوا ہے. یا تو تبلیغ جماعت والوں کی محنت ہے، وہ تو بیچارے نجی سطح پہ ایک لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن جو انہی کے ٹکر پہ اگر کسی کی محنت ہے تو وہ جماعت اسلامی کی ہے. آپ دیکھ لو، میں بھی پنجاب کے سفر پہ گیا تھا ایک یونیورسٹی میں، کسی نے بتایا بڑی بے حیائی تھی، ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے تھے نا، تو جماعت اسلامی کے لڑکے جہاں بھی کوئی ڈیٹ مارتا وہ پکڑا گیا نا، ان کو پکڑ کے لاتے تھے، بولے شادی کرو، ٹھیک ہے نا، ورنہ دوبارہ نظر نہیں آؤ یہاں پہ. تو بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے ہم جماعت اسلامی کے نہیں ہیں، نام مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی میں نے ووٹ دیا ہو، لیکن جس قوم میں کوئی اگر خوبی ہو تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ابھی دیکھو کراچی کے لیے بھی بہت جگہ جگہ بینر گٹر کے بارے میں، سڑکوں کے بارے میں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں. حیا ڈے، حیا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یونیورسٹیوں میں جو لبرلزم پھیل رہا ہے اس کے مقابلے میں بہت بڑا کردار ہے جماعت اسلامی کا، ان کے لڑکوں کا. ٹھیک ہے کچھ خامیاں بھی ہوں گی، لیکن عمومی سطح پہ جماعت اسلامی کے اگر 100 شعبے ہیں نا، 100 شعبے جن میں ایک سیاست ہے، تو صرف اس ایک شعبے میں جماعت اسلامی ناکام ہے، 99 شعبوں میں کامیاب ہے. ان کا ہسپتالوں کا سسٹم، ان کا ایجوکیشن سسٹم، ان کا ٹرسٹ، جتنے پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے ہیں، سیاست میں ناکام ہیں بس، یہ سیاست میں. لیکن ہر پروجیکٹ میں یہ، میں اپنے بچے کو عثمان پبلک میں ایڈمیشن کرواتا، لیکن چونکہ ایک اسکول پہلے بن چکا تھا اور میری سرپرستی میں انہوں نے کہا آپ وہاں جائیں گے، تو یہاں میری خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو وہاں پڑھواؤں. اتنا زبردست نظام ہے. آپ کے جو زیادہ اچھے اسکول ہیں نا، وہ آپ کو ماڈرن بنا دیتے ہیں، مذہب سے دور کر دیتے ہیں. تعلیم اچھی ہوگی تو مذہب سے باغی بنا دیں گے. یہاں ایجوکیشن بھی ہے، جو عثمان پبلک کے پڑھے ہوئے بچے ہیں آپ ان کو دیکھ لو. تو ہر فیلڈ میں جماعت اسلامی میں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی آپ کو. سلیکشن کا ایک طریقہ ہے، ایسا ہی نہیں کوئی بھی اٹھ کے امیر بن جائے، میرا ماموں ہے تو میرا چاچا ہے تو اب یہ جماعت کا امیر ہوگا. جماعت اسلامی میں مولانا مودودی کے کوئی چاچا ماما، اب قاضی حسین احمد کا پھپھی زاد بھائی بناؤ امیر، کبھی دیکھا آپ نے؟ کوئی چچا بناؤ، کوئی ماموں بناؤ قاضی حسین احمد. جماعت اسلامی میں امیر کی سلیکشن کا ایک طریقہ ہے، میرٹ کی بیس پر ہوتا ہے. اس میں وہ پورا اترتے ہیں نہیں اترتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے پورا نہ اترتے ہوں، لیکن ایک سسٹم ہے، سسٹم ہے بھائی، یہ ایک نظام ہے، اس کے تحت جو جائے گا اوپر جائے گا. پیسوں کا ایک سسٹم ہے، یہ پیسے آ رہے ہیں، رسید کٹے گی، کہاں جا رہے ہیں. ایک ایک چیز کا آپ 10 سال پہلے بھی جماعت اسلامی والوں سے حساب لے سکتے ہیں کہ میں نے 10 سال پہلے جو چندہ دیا تھا وہ کہاں گیا. تو ایک مینجمنٹ آپ کو نظر آئے گی. باقی صحیح ہیں غلط ہیں یہ موضوع میں نہیں چھیڑتا، وہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں، یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے. لیکن یہ کہ آپ کو ایک مینجمنٹ بہرحال نظر آئے گی، ایک سسٹم نظر آئے گا. ماما چاچا والا نظام نہیں ہے، پھپھی خالہ والا سسٹم نہیں ہے. تو یہ میں کہتا ہوں 1000 گنا بہت سو سے بہت سی چیزوں میں بہتر ہے. بس اتنا بھی بہت ہو گیا، پتہ نہیں آگے ہوتا کیا ہے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اور اگر اس بیان کے بعد میں شہید ہو گیا تو اللہ سے دعا کرنا، سمجھ جانا کیوں شہید ہوا ہوں میں، سمجھ جانا کیوں شہید ہوا. باقی سیاست میں ناکام ہے، وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی کیوں ناکام ہے، واللہ عالم، یہ مجھے نہیں پتا. پتہ بھی ہوگا تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. سمجھتے ہو؟ بس ہماری جو دینی تنظیمیں ہیں نا وہ سیاست میں ناکام اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ تمام دینی تنظیموں کے بارے میں یہ بات شاید غلط بیٹھ چکی ہے، ہو سکتا ہے غلط بیٹھی ہوئی ہو، کہ یہ لوگ دین، سیاست جب اور دین میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر سیاست آگے ہے، دین پیچھے ہے. دیکھو دینی جماعتوں کو ووٹ دین کی بیس پہ ملے گا. جب دینی جماعتوں میں لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ منافق ہیں، لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے یہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس خیال میں برحق ہیں یا غلط ہیں، یہ تبصرہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں نے جو سروے کیا ہے نا، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یار فلانی جماعت دینی ہے، اس کو ووٹ کیوں نہیں دیتے فلان، تو لوگوں کی زبان میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے یار یہ دین ہے نہیں، لیبل ہے دین کا، لوگوں کا ایک تبصرہ ہے۔ تو ہماری دینی سیاسی جماعتوں کو لوگوں کا یہ اپنا ایسا امیج بنانا پڑے گا کہ لوگ آپ کو مخلص سمجھنا شروع کر دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ دین اور سیاست جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو دین یہ ہمیشہ آگے رکھتے ہیں۔ تو یہ جب تک آپ لوگوں کا اپنا امیج ایسا لوگوں کے سامنے نہیں بنائیں گے، اس وقت تک دینی جماعتوں کے ووٹ مارکیٹ سے کیا ہوں گے، شارٹ ہوں گے۔ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو قرآن و سنت نہ سمجھیں آپ۔ اگر یہ کلپ میرا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے تو میرے خلاف اگر کوئی کلپ آتا ہے تو اسی اسٹائل میں آئے جس اسٹائل میں میں نے یہ کلپ ریکارڈ کروائی۔ آپ یہ نہ کہیں یہودی ایجنٹ ہے، یہ فوج کا پٹھو ہے، یہ ایجنسیوں کا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اس نے اتنے پیسے جماعت اسلامی سے کھائے ہیں، اس نے اتنے پیسے JUI سے کھائے ہیں، اتنے پیسے PTI سے، یہ بکواس نہ کریں آپ خدا کا واسطہ۔ میرے اس بات کو قرآن و حدیث نہ سمجھا جائے، ایک تبصرہ سمجھا جائے، تو آپ بھی اس تبصرے کے خلاف پورے تمیز سے تبصرہ ریکارڈ کروا دیں۔ آپ بولیں ہمیں مفتی صاحب کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے، تو میں بھی دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اتنا ہمارا ہوتا ہی ہے کہ ذرا آپ کی رائے سے اختلاف کرو نا تو فتوے بہت دبا کے آنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے۔